جانتے ہیں جنت سے جن کے لیے جوڑے آئے حسین تو شہزادے کا نام. آپ جانتے ہیں جن کی تختی کا فیصلہ آسمانوں سے ہوتا ہے حسین اس شہنشاہ کا نام. ہاں آپ جانتے ہیں جو حضور کے کندھوں پر سوار ہو کر مدینہ گھومتا ہے اس شاہ سوار کو اس راکب دوش عزت کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے. حضور کی پشت انور پر بیٹھ کر جو حضور کا سجدہ لمبا کروا دے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. جو صدیق اکبر کے کندھے پر عمر فاروق کے منبر پر بیٹھ کر مدینے میں زندگی گزارتا ہے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. جس کی شان یہ ہے کہ دہیا کلبے کی شکل میں جبریل امین آ گئے تھے. ہاں انسانی شکل میں جبریل امین آ گئے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ سرکار جبریل امین ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت دہیا کلبی، ان کی شکل میں آ جایا کرتے تھے. ہاں لیکن ایک بات یہاں لمحہ فکریہ مولا سلیم صاحب یہ بھی ہے کہ جبریل امین اگر صحابی کی شکل میں آتے ہیں تو لوگ جبریل کی نورانیت پر کوئی سوال کھڑا نہیں کرتے. اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو ہمارا پڑوسی کہنے لگتا ہے صاحب وہ تو بشر ہے، وہ تو نور نہیں ہے. اگر نور ہوتے تو پھر شادی کیوں فرماتے؟ نور ہوتے تو لباس بشر میں کیوں آتے؟ اگر حضور لباس بشر میں آ جائیں تو آپ حضور کی نورانیت کا انکار کرنے لگے. اگر جبریل لباس بشر میں آ جائیں تو کیا جبریل کی نورانیت کا بھی انکار کرو گے؟ لیکن وہاں کوئی انکار نہیں کرتا، اس لیے کہ جناب خود رسول اللہ سے ہے، جبریل امین سے نہیں ہے. معاف کیجئے گا بات اگر سخت لگے تو، مگر ذرا غور فرمائے دہیا کلبی کی شکل میں جناب جبریل، 600 پروں کا مالک جبریل 2 فٹ کا فاصلہ جناب خلیل کی چھری طے نہ کر پائے، حضرت اسماعیل کی گردن تک نہ پہنچے. اس سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ غلام جبریل اللہ اکبر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جنت سے مینڈا لے کر زمین پر آ جاتے ہیں اور جناب سرکار اسماعیل کو ہٹا دیتے ہیں، دمبے کو لٹا دیتے. حضرت ابراہیم کی چھری 2 فٹ کا فاصلہ طے نہیں کر پاتی. اتنی طاقت والے جبریل امین انسانی شکل میں آتے تو حسین ان کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے. وہ جبریل امین امام حسین کی ذات کا نام ہے. پوری کائنات پوری دنیا میں آج امام حسین کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے، ان کے نام کی محفل سجائی جاتی ہے. جناب والا کیوں؟ اس لیے کہ اہنسا کا پاٹ سرکار حسین ابن علی نے دیا تھا. صبر و تحمل کا مجسمہ بن کر ابن علی آئے تھے میدان کارزار میں. 1000 طاقتوں کے باوجود بھی اپنا تیر اپنی تلوار نہ چلا کر اپنی طرف سے شروعات نہ کر کے انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی مقدس دین کی آبیاری کی تھی. برادران ملت اسلامیہ عظمت مولا حسین پر آپ تقریریں سنتے رہتے ہیں. میں صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں جس کی خوشی کے لیے اونٹنی اپنا بچہ بارگاہ رسالت میں پیش کرتے وہ حسین، جس کے لیے جنت سے جوڑا آئے وہ حسین، مصطفیٰ جان رحمت جس کے لیے اپنی نماز کو طول دے دے وہ حسین، حضرت سرکار مصطفیٰ منبر پر بیٹھ کر جس کی عظمتوں کے خطبے پڑے وہ حسین. استاد زمن نے کہا مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، اے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت. امام عرش مقام ان کی عظمتوں کو کون کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ان کو تو پیدا ہوتے ہی قدرت نے یہ عظمت دی، نام رسول اللہ نے رکھا. کسی کے لیے یہ بات چھوٹی ہے کہ فلاں پیر طریقت نے نام رکھا. ساری زندگی بندہ کہتا ہے مفتی اعظم ہند دنیا سے چلے گئے انہوں نے میرا نام رکھا تھا، سرکار کلام دنیا سے چلے گئے انہوں نے میرا نام رکھا تھا. اس شخصیت کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے جس کا نام رسول اللہ نے رکھا؟ اور ایسا رکھا کہ ان سے پہلے کوئی نام ان کا ہم نام کوئی تھا ہی نہیں، کسی کا نام حسین نہ تھا. ان کے کان میں اذان رسول اللہ نے دی، مصطفیٰ جان رحمت نے ان کے کان میں اذان دی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی، ان کی تفصیلات میں نہیں جاتا. بہت ساری باتیں امام عرش مقام کے حوالے سے ان کی عظمت کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں، لیکن عظمت اہل بیت پر آپ باتیں سنتے رہتے ہیں. امام حسین کو بچپن سے پتا تھا، ان کے گھر والوں کو بچپن سے پتا تھا ایک دن ایسا